اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں کچھ اپنے بارے میں آپ کو تعارف دوں۔ اس وقت آپ سے مخاطب اس شخص کا نام مسعود الرحمان ہے اور میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد میں انگلش زبان کی تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے 1996 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اس کے بعد پی جی ڈی ان ٹیفل یعنی ٹیچنگ آف انگلش ایز فارن لینگویج، اس میں ڈپلوما کیا۔ آپ سے آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے دا رول آف ٹیکنالوجی ان ماڈرن انگلش لرننگ۔ انگلش زبان کے حوالے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ انگلش زبان آج طاقت کی زبان ہے۔ دوسری بات کہ آج انگریزی زبان، اس کا تعلق اکنامکس سے ہے، تجارت، کاروبار، ملازمت، ہر چیز سے یہ زبان جڑ گئی ہے، لہذا یہ اس کی اہمیت کا دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسری چیز کہ جتنی ماڈرن سائنسز ہیں، جتنے آج جدید علوم ہیں، وہ سب کے سب چونکہ مغرب سے آئے ہیں اور ان کا ذریعہ بھی انگلش ہے، لہذا انگلش زبان کی یہ تیسری کہہ لیں کہ اہمیت ہے یا اس کی اہمیت کا تیسرا پہلو ہے کہ ہمیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اردو زبان جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ سمجھتے تھے، لہذا اس پر ہم نے زیادہ زور دیا اور انگریزی زبان سے ہم ذرا سا دور ہی رہے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہو گیا، جیسے چائنا اور کوریا اور جاپان انہوں نے بہت عرصے تک انگریزی زبان کو قبول نہ کیا، اپنی ہی زبان میں انہوں نے تمام علوم جو ہے ان کو ترجمہ کیا اور اس کو آگے اپنی نسل تک پہنچایا۔ لیکن اب وہاں پر بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ بھی انگریزی زبان سیکھتے ہیں، لہذا پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ انگریزی زبان جو ہے یہ ضروری ہے اور اس میں ہماری نسل کو آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم دنیا میں قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سلیبس کے علاوہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ویل ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہیں، خاص طور پر اسکول کے لیول پہ۔ اس میں بھی دو جنریشنز اکٹھی ہیں، ایک جو پہلے کی ہیں اور ایک جو بعد میں آئی ہیں۔ پہلے کی جنریشنز میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن انہی میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو شاید وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہیں پائے، معذرت کے ساتھ، لیکن وہ شاید اپنے آپ کو ویسا انہوں نے خود کو ٹرین نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو جدید لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں لنگوسٹکس میں ماسٹرز کر کے آ رہے ہیں، ان کا جو لیول آف لینگویج ہے وہ بہتر ہے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، کم از کم ان کے پاس اگر علم کم ہے لیکن ان کے پاس مہارت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیچرز کا بہتر نہ ہونا، جیسے اب آپ دیکھیں 9th 10th کی بک ہے، 8th اور 6th کلاس کی بک سے، اس میں آپ دیکھیں کہ فونیٹکس موجود ہے۔ فونیٹکس کا ایک ایسا ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ بہت سارے ٹیچر اس کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر وہ اس کو پڑھاتے نہیں ہیں اور بچے جو ہیں پھر ان کو فالو نہیں کر پاتے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسی نئی کتابیں آ گئی ہیں، نئی انگلش آ گئی ہے، ٹیچرز بھی ان کو ویسے نہیں مل پاتے، تو اس کے لیے بچہ پھر کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹیوشن پڑھے۔ لیکن پرابلم وہی ہے کہ جب ہر کتاب انگلش میں ہے تو وہ کتنی کتابوں کی جا کر ٹیوشن پڑھے گا، یہ بھی ایک مسئلہ اس کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کو ایک کہہ لیں گے محسوس کرتے ہوئے ہمارے ادارے آئی اسمارٹ اقرا پبلیکیشنز کے چیف ایگزیکٹو جناب احمد اعجاز صاحب نے اس کا ایک طریقہ سوچا، ان کے ذہن میں ایک ویژن آیا کہ اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو انگلش لرننگ کے ساتھ جوڑا اور وہ یوں کہ ایک کتاب جو ہے وہ تیار کی گئی
जो पहले 9th के लेवल पे और फिर उसको मैट्रिक के लेवल पे यानी 10th के लेवल पर भी तैयार कर लिया गया है, जिसको आप पेन बुक कहते हैं। उस पेन बुक में सारी चीजें, सारा लेक्चर रिकॉर्ड होता है। वो आप रिकॉर्डिंग जो है पेन है, उसको आप किसी भी किताब की लाइन पर, उसके लफ्ज पर रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो रिकॉर्डेड वॉइस है वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा, इंसानियत का निजात दिलाने वाला। ये सबक आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक है। इसमें आपकी ज़िंदगी के इस पहलू को उजागर किया गया है कि आपने किस तरह इंसानों को जुल्म व सितम से निजात दिलाई। इसमें जो टेंस ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जब भी हम कोई वाक़या बयान करते हैं माजी का, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बयान किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और जब इसका नेगेटिव बनता है तो डिड, नॉट और साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके साथ साथ इसमें पास्ट टेंस की कुछ और इकसाम वो भी नजर आएंगी, जैसे पास्ट कंटिन्यूस जिसमें वॉज, वर और साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट भी नजर आएगा, यानी हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। और जहां पर किसी की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया है वो आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगी। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड में जो लफ्ज है द, ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे यहां 3 है, ए, एन और दी, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसमें अब ये 5 हो गए हैं, यानी ए, एन, दी, सम और एनी। दा का लफ्ज जो है ये हम 2 तरह से बोलते हैं, दा और दी, दोनों जायज हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे है कि अगर इस लफ्ज के बाद ऐसा लफ्ज आ जाए जो किसी वॉवल से शुरू हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इस आवाज से कोई लफ्ज शुरू हो, जैसे एलिफेंट, अम्ब्रेला, एलोक्वेंट, तो उससे पहले हम दी बोलेंगे, जैसे दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी ऑनेस्ट मैन। लेकिन अगर किसी और हर्फ से लफ्ज शुरू हो, जैसे डी या टी या एस या एम, तो फिर हम इसको दा बोलेंगे, जैसे द मैन, द वोमन, द बॉय। आमतौर पर हम बोलने में इसका ख्याल नहीं रख पाते, तो इससे कोई मसला तो नहीं आता, लेकिन हमारे इल्म में होना चाहिए कि दी कब बोलना है और दा कब बोलना है। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के खात्मा पर स्टूडेंट्स विल लर्न द रीडिंग स्किल्स ऑफ स्किमिंग, स्कैनिंग एंड समराइजिंग। तलबा इस काबिल हो पाएंगे कि वो जो पढ़ने की महारत है उसके आगे 3 इकसाम बयान हुई हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड समराइजिंग, यानी वो इन तीनों चीज़ों को सीख लेंगे। इसकी जो डिस्प्ले है वो आपके सामने भी है, उसमें से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से आपके सामने पूरा एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और किस तरह से बच्चा उसको बड़े आराम से कई बार उसको सुन सकता है, समझ सकता है। इस बुक के हवाले से जनाब अहमद एजाज साहब ने बहुत से असातिज़ा किराम से रब्ता किया और बिलाखिर उनका मुझ पे एतमाद ठहरा और उनको लगा कि शायद मैं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, तो उसके लिए हमने उस किताब पे काम करना शुरू कर दिया। अब 9th और 10th की जो दोनों बुक्स हैं इस वक्त वो उस पेन बुक के तौर पे तैयार हैं। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आपको उसके कुछ जो फीचर्स हैं वो बयान किए जा सके। इसमें हमने ए और बी पेपर, जिसको ग्रामर कहते हैं, वो साथ साथ रखा है। हम बज़ाहिर एक सबक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस सबक ही में हम अगर एक जुमला बोलते हैं तो साथ बता देते हैं कि इसके अंदर टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ग्रामर की कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उनको साथ साथ बयान कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको कोशिश की गई है कि बहुत हद तक दुरुस्त तरीन तलफ़्फ़ुज़ जो है अल्फाज का वो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से
ہم نے کوشش کی ہے کس طرح سے صحیح لفظ کو بول سکتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اور اگلی بات اس میں یہ کہ اس کو بڑے آسان فہم انداز میں، بہت سادہ انداز میں بات کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ لے لیتے ہیں پین بک، تو اس سے آپ کو دوسرے کیا فائدے ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلاس مینجمنٹ فیسیلٹی۔ کلاس مینجمنٹ فیسیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر جو کسی کلاس کو انگلش پڑھا رہا ہے اور وہ نہیں آیا، تو اس دن کسی اور مضمون کا ٹیچر جیسے کوئی اسلامیات یا اردو والا، اس ٹیچر کو آپ یہ پین بک دے کے اس کلاس میں بھیج سکتے ہیں، اور وہ جا کے صرف اس کو آن کر دے، اور آن کرنے کے بعد خود آرام سے بیٹھا رہے، صرف چیک رکھے، اور بچے انگلش کے پیریڈ میں انگلش ہی پڑھیں گے۔ عام طور پہ 3 یا 4 لیکچرز کے بعد ایک استاد تھکن محسوس کرتا ہے، لیکن اس ڈیوائس کے بعد اگر آپ اس کو صبح 8 بجے کلاس میں داخل کر دیں اور وہ 2 بجے واپس آئے، تو وہ اتنا تھکا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف وہ جا کے آڈیو چلا دینی ہے اور خود بس بیٹھ جانا ہے اور صرف دیکھنا ہے۔ یوں اگر وہ چاہے تو زیادہ سے زیادہ کلاسز بھی پڑھا سکتا ہے۔ یہ وہ چند پہلو ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، جن کو ہمارے ذہن نے سوچا۔ ممکن ہے جب یہ آپ تک پہنچے تو آپ کو اس کی مزید خوبیاں نظر آئیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آئے، تو آپ کی جو بھی کمی ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ آپ ہم سے شیئر کریں۔ ہمارے جو ایڈریسز ہیں ان پر اپنی آراء بھیجیں تاکہ ہم نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔